الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ بزرگان محترم، دینی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی خدمت گزار اور ملت کی ذمہ داریاں عنوان کے تحت ایک بہت اہم مضمون کے اقتباسات جسے ملک و ملت کے ایک نامور اور محترم عالم دین سے استفادے کی شکل میں کچھ اضافے کے ساتھ پیش کرنے کی میں عبدالحمید خان جلیس سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا نیک فریضہ انجام دیں گے۔ بزرگان محترم، دوستوں اور بھائیوں، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، جبکہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ دوستو، یہاں دینی خدمت گزاروں سے مراد ہمارے علماء، ائمہ، مؤذنین و خادمین مساجد و مدارس ہیں۔ اگر ان حضرات کے تعاون کے ضمن میں دامے درمے سخنے ہم اپنے اندر معمولی درجے میں بھی درد و سوز، بے چینی اور تڑپ محسوس کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ایڈیشنل ضروریات، ایکسٹرا اخراجات جو آج بھی اہل ثروت، مالدار، ذی اثر حضرات کی طرف سے فضول خرچی کے شکل میں انجام دی جا رہی ہیں، سعادت دارین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو زندہ کرنے اور روح مبارک کو تسکین پہنچانے اور خدا کی رضا حاصل کرنے سے بڑھ کر کوئی نعمت اور قیمتی تحفہ جو پہاڑوں جیسی نیکی کے طور پر ہمیں آخرت میں ملنی ہے، ہمیں ان چیزوں کو قطعی طور پر چھوڑنا ہوگا۔ مثلا برتھ ڈے پارٹی، منگنی، شادی میں اسراف، چھلا، ہوٹلنگ، سیر و تفریح، مختلف قسم کی پارٹیز، مہنگی ترین شاپنگ، غرض ہر طرح کی فیشن پرستی، آرائش، زیبائش، نمائش، رسم و رواج جو نیکی برباد گناہ لازم کرے، ہماری آخرت کے اکاؤنٹ کو 0/0 رکھے پرہیز کرنا ہوگا۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، ہماری زندگی میں دین کو قائم رکھنے کے بنیادی طور پہ 2 مراکز ہیں، مساجد اور مدارس۔ دین کے یہ دونوں مراکز دینی خدمت گزاروں کے ذریعے قائم ہیں، لیکن ہزاروں فارغین مدارس میں ایک بہت ہی مختصر تعداد دینی خدمت کی لائن میں آتی ہے۔ انہی مخلص حضرات کے ذریعے مساجد و مدارس کا نظام قائم ہے۔ یہ حضرات اپنے بزرگوں کی میراث کے طور پر بہت ہی معمولی و معاوضے پر اپنی خدمت کو انجام دیتے ہیں۔ یہ اتنا کم ہوتا ہے کہ اسے معاوضہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ دوستو، ملک میں مدارس کا قیام اسی لیے عمل میں آیا ہے کہ نئی نسل کو فتنہ ارتداد سے بچایا جائے، انہیں ملک و ملت کا وفادار، ذمہ دار، اچھا اور سچا شہری اور انسان بنایا جائے۔ محترم دوستو، اگر دین کے یہ خدمت گزار نہ رہیں تو اگلے 20-25 سالوں میں مسلمانوں کے لیے اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ دوستو اور بزرگوں، گزشتہ 7 مہینوں میں یوں تو پورا ملک معاشی مشکلات سے گزر رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو طبقہ دشواری سے دوچار ہوا ہے وہ دینی خدمت گزاروں کا ہی ہے۔ حضرات گرامی، دینی خدمت گزاروں کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی پس انداز کی ہوئی دولت ہے، نہ وہ محنت مزدوری ہی کر سکتے ہیں اور نہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں۔ لاک ڈاؤن نافذ ہونے کی وجہ سے مدارس کی آمدنی کہیں معمولی پیمانے پر ہوئی اور کہیں وہ بھی نہیں ہو سکی۔ بزرگان محترم، علماء، ائمہ، مؤذنین، مدارس کے اساتذہ
بہتر طور پر دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر یہ نہ رہے تو ہمیں عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، انسانیت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کون سمجھائے گا، کون رہنمائی کرے گا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے احکام، نکاح، طلاق، وراثت، قربانی کے مسائل و مشکلات سے کون ہمیں باہر نکالے گا؟ جبکہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قدم قدم پر اپنے علماء کے مرہون منت، نماز کی ادائیگی سے لے کر قرآن سیکھنے، یہاں تک کہ بچے کے کان میں اذان دینے تک، عیدین اور نماز جنازہ پڑھانے تک کے لیے ان کے محتاج رہتے ہیں۔ جو حضرات ہر سرد و گرم میں ملک و ملت کی خدمت میں مصروف عمل رہتے ہیں، ہر تکلیف برداشت کرتے ہیں، انہیں تنہا چھوڑ دینا، حالات کے بھور کے حوالے کر دینا مناسب ہے؟ اگر موجودہ دشوار کن حالات میں اس طبقے کا لحاظ نہیں کیا گیا تو اندیشہ ہے کہ مختصر سی تعداد جو خدمت دین کے میدان میں آئی ہے، خدا نہ کرے اس خارزار میں قدم رکھنے سے اجتناب کرنے لگے گی تو پھر امت کو مخلص خدام دین کو چراغ لے کر ڈھونڈنا پڑے گا۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، مشہور محدث امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی اعانت علماء پر ہی خرچ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مقام نبوت کے بعد علماء سے بڑھ کر کوئی بلند مرتبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ صدقے میں اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے جو اللہ کی راہ میں گھر گئے ہیں، کہیں چل پھر نہیں سکتے، دستے سوال دراز نہیں کر سکتے، مگر ناواقف انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور تم اپنے مال میں سے جو کچھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہیں۔ سورہ بقرہ 273 آیت نمبر۔ اس آیت پاک سے صاف ظاہر ہے کہ جو محتاج اور ضرورت مند حضرات دین کے کاموں کی وجہ سے کسب معاش میں مستقل طور پہ لگنے کے موقف میں نہیں ہیں، وہ آپ کی مدد کے زیادہ مستحق ہیں۔ اس آیت میں اصحاب صفہ کی طرف اشارہ ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہل ثروت کو خصوصی ہدایت ہوتی تھی۔ بزرگان محترم، یوں تو تمام محتاج و ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن اس طبقے کا خصوصی استحقاق قرآن سے بھی ثابت ہے۔ دوستو، قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہتر سے بہتر اور باعزت طریقے پر ان کی کفالت کریں، انفرادی اور اجتماعی طور پر جیسے بھی ممکن ہو۔ دوستو بزرگوں، اگر ہر شہر میں 10 اصحاب خیر مل کر اپنا گروپ بنائیں اور یہ گروپ خدام دین میں سے ایک فرد یا ایک سے زائد افراد کی بنیادی ضروریات مثلاً راشن، علاج اور بچوں کی تعلیمی فیس کا آئندہ 6 ماہ کا ذمہ لے لے تو ان پر کچھ زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا، اور کتنے ہی خدام دین کی کفالت ہوگی۔ ہر شہر میں ایسے ہزاروں گروپ بن سکتے ہیں۔ دراصل آپ ان کی نہیں اللہ کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ کے دین کو تقویت پہنچا کر اپنی قبر و آخرت سنوار رہے ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ حضرات گرامی قدر، ہر متمول صاحب نصاب مالدار مسلمان طبقے کا فریضہ ہے کہ وہ دین متین کے ان محافظین کی طرف دست تعاون بڑھائیں اور اپنے عمل سے ان کو بتائیں کہ وہ تنہا نہیں ہیں اور ہم شیطان کے بھائی نہیں ہیں، خدا کے سچے اور مخلص بندے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے اس مضمون کے بعد جمود و تعطل کا سلسلہ ٹوٹے گا۔ امت کے ذی اثر، باوقار، تعلیم یافتہ، ماڈرن، مہذب، مقتدر سمجھے جانے والے اصحاب بیدار ہوں گے، اپنی قبر اور آخرت کو دنیا کی واہواہی پر ترجیح دیں گے۔ مولانا محترم کے مضمون میں بندے نے اپنی طرف سے کچھ اضافہ کیا ہے، مولانا سے بہت معذرت کے ساتھ کہ رکھیے اس تلخ نوائی پر مجھے معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ بزرگان محترم، ابھی جب میں یہ مضمون قلم بند کر رہا تھا تو ہمارے ایک دوست مولانا منصور صاحب نے بذریعہ واٹس ایپ مجھے ایک المناک اطلاع دی کہ غریبی سے تنگ آ کر حافظ وسیم نے خودکشی کر لی۔ سانحہ اتر پردیش شاملی کا ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔
بزرگوں دوستوں، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اس وقت نئی نسل کی حفاظت کے لیے ہوا، پانی، غذا، صحت اور بیماری سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان کے دین و ایمان کی حفاظت کریں اور اسے بچانے کی ہر ممکن سطح پر کوشش کریں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔